اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، جو رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے۔ میرے سینئرز منیر ملک صاحب، حامد خان صاحب، عابد زبیری صاحب، انور منصور صاحب، شفقت چوہان صاحب اور دیگر تمام سینئرز جن کے میں نام نہیں لے سکا، میں انتہائی مشکور ہوں۔ میں علی زمان بھائی کا بھی مشکور ہوں، میں میڈم ربیہ باجوہ کا بھی مشکور ہوں، میں میڈم شبنم کا بھی مشکور ہوں، میں میڈم منصور میر کا بھی مشکور ہوں کہ آپ سب یہاں آئے ہیں سندھ ہائی کورٹ بار کی کال پہ، اس امید سے کہ امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں مسلمانوں کو حکم دیا، آل عمران سورت میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ نہ کرو۔ میں دوستوں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب ہم نے اس کنونشن کا سوچا، ہم نے جب اس کو سوچا کہ اس کو ایگزیکیوٹ کریں، تو ہمیں کہا گیا کر کے دکھانا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ہمیں کہا گیا آپ نہیں کر سکیں گے، ہم ایسا کیمپین چلائیں گے، ہم ہر چیز میں آپ کی مخالفت کریں گے۔ تو ان مخالفوں کو کہوں گا دیکھ لو ان وکیلوں کو، یہ زندہ ہے۔ جنگ سانجی جاری رہندی، جنگ سانجی جاری رہندی، جنگ سانجی جاری رہندی۔ دوستوں، یہ کنونشن کانسٹیٹیوشنل انلیگل امینڈمنٹس کے خلاف کے ساتھ ساتھ سندھ کے جو ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی ہے۔ ہمارا کرونجھر کا ایشو ہے۔ کب حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ 15 دن میں سپریم کورٹ سے کیس وڈرا کریں گے، وہ آج تک نہیں ہوا۔ یہ آپ کی حکومت آپ کی نمائندگی کر رہی ہے کہ آپ کے ورثے کو، آپ کی ثقافت کو تباہ کرنے میں تیار ہے، پیسوں میں تول رہی ہے۔ آپ کے صوبے میں اتنی لا قانونیت ہے، کبھی روبینہ، کبھی خالدہ، کبھی فہمیدہ، ہماری بہنوں پہ ظلم ہو رہا ہے، روز ظلم ہو رہا ہے، اور ہماری حکومت کچھ نہیں کر رہی اس کے لیے۔ کوآپریٹ فارمنگ حج تک نہیں بتا رہے وہ کون سے شہزادے ہیں جنہیں ہزاروں ایکڑ زمینیں دے دی گئی، جن کا نام لیتے ہوئے یہ گھبراتے ہیں۔ تو یہ تو قانون کی حالت ہے۔ میں نے ایک سیاستدان سے کہا تھا، جب 26ویں ترمیم پہ بحث ہو رہی تھی، تو ایک سیاستدان سے میں نے کہا تم اس کی اتنی سپورٹ کر رہے ہو، تو اس نے کہا ہم تو پاس کر کے رہیں گے۔ تو میں نے اس کو کہا تھا، اس وقت مجھے نہیں پتا تھا 27ویں میں ہو جائے گا، میں نے کہا اس کا مطلب تم تو لوگوں کو ایکسٹینشنز بھی دو گے، لائف ٹائم ٹائٹلز بھی دو گے۔ تو اس نے کہا وہ نہیں بھی مانگیں گے تو ہم دیں گے ان کو۔ تو یہ آپ کے سیاستدان ہیں، یہ آپ کی رولنگ ایلیٹ ہے۔ اب بچتے ہیں وکیل۔ دو طریقے، یا تو گیو اپ کر دیں، گھر چلے جائیں، ایک طریقہ یہ، یا دوسرا طریقہ ہے جو آج یہاں بہادروں نے دکھایا ہے اس کنونشن کو ہولڈ کر کے۔ پہلی قدم پہلا قدم ہوتا ہے بولنا اور سوچنا۔ آج یہ پہلا قدم وکیلوں نے اٹھایا ہے، حامد خان صاحب اور منیر ملک صاحب آپ کی قیادت میں۔ ہم آپ کو ریٹائر نہیں ہونے دیں گے سر، ہم کرد صاحب کو بھی نہیں ریٹائر ہونے دیں گے۔ ہم یہ پہلا قدم اٹھایا ہے، آج ہم نے سوچ کا بیج ڈالا ہے۔ ہم یہ مینڈیٹ لے کر آئے تھے، ہم آپ کا مینڈیٹ پورا کر رہے ہیں۔ ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم صرف آپ کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں اور کسی مقصد کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اور یہاں ایک اور چیز بھی بتاؤں، کچھ لوگوں کو تکلیف نہ ہو اس چیز سے، میری سوچ ہے یہ کہ میں نے کبھی کسی اپنے خواب کے لیے بار کے اوپر بوجھ نہیں بننا۔ یہ فنکشن، اس کے تمام اخراجات الحمدللہ میں اپنی جیب سے برداشت کروں گا۔ وکیلوں کے پیسوں پہ جو امانت ہے ہماری، ہم 1 روپیہ نہیں ضائع ہونے دیں گے۔ لیکن میں بتاؤں دوستوں، وقت آ گیا فیصلہ کرو، جیسے فیصل بھائی نے کہا، جیسے اسرار چاند نے کہا،
وقت آ گیا فیصلہ کرنے کا. یہ نظام زیادہ عرصے نہیں چلے گا. یہ ججز جو تنخواہیں لے رہے ہیں یہ مجبور ہیں, انہیں بڑی بڑی تنخواہیں مل رہی ہیں. اب یحییٰ آفریدی صاحب کا لیٹر لکھ رہے ہیں جب انہیں یہ لگا کہ اب تو بالکل ہی سر پانی سے گزر رہا ہے. یہ سپریم کورٹ بھی ان کو میرے خیال سے وعدے میں دی گئی کہ آپ جب تک چیف جسٹس ہیں تو یہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ آپ کے حوالے, آپ جیسے ہی جائیں گے بوریہ بستر گول, جیسے زبیری صاحب نے کہا. ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کیا اس نظام میں جینا ہے یا اعلان بغاوت کرنی ہے, یا حقوق کے لیے کھڑے ہونا ہے, یا سچ بولنا ہے. یہ آپ سب نے فیصلہ کرنا ہے. میں اپنے دوستوں کو یقین دلاؤں گا, مایوسی تو کفر ہے. نہ میں مایوس ہوں گا نہ آپ کو مایوس ہونے دوں گا انشاءاللہ. ہمیں جو قربانی دینی پڑی, جو محنت کرنی پڑی, جو سیکریفائز کرنا پڑا, ہم ان عدالتوں کے لیے, اس ادارے کے لیے کریں گے. اور میں اپنی کابینہ کو بھی آج سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ تمام تر پریشرز کے باوجود آج سب آپ کے سامنے کھڑے ہیں. ہم تمہارے ساتھ ہیں. حسیب جمالی قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. حسیب جمالی قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہائی کورٹ بار قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. پہل فرسٹ سٹیپ ہم یہ کریں گے کہ جیسے ہمارے سینئرز نے کہا کہ ہم 27ویں ترمیم کو, 26ویں ترمیم کو سندھ ہائی کورٹ بار کے پلیٹ فارم سے ان عدالتوں میں چیلنج کریں گے. ہم حکومت کو الٹیمیٹم دیتے ہیں 15 دن کا کہ اگر یہ کوپریٹ فارمنگ والا آپ نے جو ایشو ہے اس میں ڈسکلوجرز نہیں دیے 15 دن میں تو ہم سخت لائے عمل دیں گے اس کے خلاف. ہم 15 دن کا ٹائم دیتے ہیں حکومت سندھ کو کہ کارونجر کا کیس سپریم کورٹ سے وڈرا کریں, ورنہ ہم اس پہ بھی سخت لائے عمل دیں گے آپ کو انشاءاللہ. رول آف لا, ان عدالتوں کو ہم نے دیکھا ہے جب وجیہ الدین صاحب جج ہوتے تھے, ان عدالتوں کو ہم نے دیکھا ہے جب صبی الدین صاحب جج ہوتے تھے. ہم اس کا تقدس پامال نہیں ہونے دیں گے. دوستوں, آپ کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. بھلے خالد بھائی کی طرح یا مقصود بھائی کی طرح آپ کو سزائیں فیس کرنی پڑے, لیکن مجھے بتائیں کیا آپ تیار ہیں یہ کرنے کے لیے؟ کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ تیار ہیں؟ دوسرا, میں ایک ریفرینڈم کرنا چاہتا ہوں. میں میڈیا سے کہوں گا یہ سب کو دکھائے ہائی لائٹڈ. میں ووٹنگ کرنا چاہوں گا. یہاں یہ وکیل پریکٹسنگ جو درد رکھتے ہیں اس ادارے کا وہ بیٹھے ہیں, جو صوبے کا درد رکھتے ہیں, جو اس ملک سے پیار کرتے ہیں وہ بیٹھے ہیں. مجھے بتائیں ہاتھ اٹھا کے کتنے لوگ 26ویں اور 27ویں کے مخالف ہیں ادھر؟ کوئی ایک نہیں ہے. دکھائیں, یہ کیمرے گھما کے سب کو دکھائیں. کوئی ایک شخص نہیں ہے جو ان انلیگل امینڈمنٹس کا ساتھی ہے. دوستوں, یہ ہماری تحریک کا آغاز ہو گیا ہے. انشاءاللہ ہم دوسری بار کے ساتھ بیٹھ کے باقی لائمل تیار کریں گے, ان ترامیم کو کالعدم قرار کرائیں گے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد!